السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج میں ایک بہت ہی بہترین دعا سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ دعا میں اکثر بکس کے اندر سکپ کر جاتی تھی کیونکہ مجھے بہت لمبی لگتی تھی، اور لیکن اب ریسنٹلی میں نے ایک لیکچر سنا اور اس کے اندر انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا اور بہت ہی بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا، تو اس لیے اب اس کو میں نے اپنی دعا میں شامل کر لیا، اور زیادہ تر اس کو ایک اپنے فون کے اندر پکچر اس کی رکھ کے، تو جب صبح جس وقت بندہ اٹھتا ہے نماز کے لیے تو اس سے پہلے فون میں اس کو نکال کے اور اس کو بڑے دل سے مانگ کے اور اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کریں۔ تو یہ دعا ہے: اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اے اللہ، ہم میں اپنے خوف کو اتنا تقسیم کر دے کہ وہ ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی کہ اتنا خوف ہو دل میں اللہ کا کہ جب ہم گناہ کرنے لگیں تو اپنے آپ کو روک لیں اللہ کی نافرمانی سے، اور اپنی فرما برداری ہم میں اتنی تقسیم کر دے کہ وہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، یعنی اتنی فرما برداری ہم کریں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم اس کی جنت تک پہنچ جائیں، اور یہ اتنا یقین دے کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں، یعنی جو کوئی بھی پریشانیاں ہم پر آتی ہیں وہ ہم پر آسان ہو جائیں، اتنا ہمیں یقین ہو اللہ کے وعدوں پر۔ اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ہمیں ہماری سماعت یعنی ہمارے سننے سے، ہماری بصارت اور قوت سے مستفید کر، یعنی ہم اپنی یہ جو ہمارے سینسز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھا سکیں نیکیاں کمانے کے لیے، اور اسے ہمارا وارث بنا دے، یعنی ہمارے بعد بھی ہمارے کیے ہوئے کام جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہیں، اور ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے، جو ہم سے دشمنی کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، یعنی جو بھی لوگوں سے جن سے ہمیں خوف آتا ہے زندگی میں، ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمارے لیے کافی ہو جائے اور کوئی ہم پہ ظلم نہ کر سکے، اور ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ فرما، یعنی کہ دین کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہو بلکہ ہمارے لیے دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے، دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، یعنی کہ دنیا کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے اوپر اتنی بڑی نہ ہو کے نازل ہو جائیں کہ ہم آخرت کی کوئی تیاری نہ کر سکیں اور دنیا میں ہی بالکل گم ہو جائیں، اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا، یعنی کہ صرف دنیا کے لیے ہی ہم کام کریں، دنیا کے ہی علم حاصل کریں، اسی کی ترقی کے لیے کام کریں، آخرت کے لیے کوئی کام نہ کریں، اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے، اور وہ ہمارے گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا لیڈر بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کسی بھی ایسے شخص کو ہمارے اوپر مسلط نہ کریں کہ جو ہم پر رحم نہ کرے۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت ہی کمپلیٹ دعا ہے، ہر چیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی، اگر دن میں ایک دفعہ بھی اس کو سمجھ کے دل سے مانگ لیا جائے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہیں زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہی کہتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ میرے بارے میں پوچھیں کہ میں قریب ہوں، میں دعاؤں کو سنتا ہوں، تو ہمیں اس یقین کے ساتھ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرتے ہیں، اور ایک بات اور بھی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں دعا مانگنے کی تو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہ دعا قبول ہونی ہے، نہیں تو پھر توفیق ہی نہ ملتی۔ تو یہ تھی دعا، اور اس کو ضرور اپنی دعا میں شامل کریں، اسکرین شاٹ لے کے فون میں سیو کریں اور ضرور اس کو پڑھتے رہیں۔ فی امان اللہ۔